مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عروب ومن عجم۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی شرعی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، تو جان لو کہ اہل محبت کو ایسے سوال کی ہرگز ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا کچھ حال معلوم ہو، بلکہ وہ تو یوں کہیں گے کہ کچھ اور سناؤ، ابھی طبیعت سے راب نہیں ہوئی۔ یہ سوال اہل دلیل کر سکتا ہے یا اہل انکار؟ آگاہ رہو کہ اہل انکار کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ البتہ اہل دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے پیاروں کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی تفصیلات بیان کی، جنت میں ان کے قیام و طعام اور زمین پر حبوط کے واقعات بیان فرمائے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے بچپن کے واقعات کا تذکرہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بچپن کے حالات بیان فرمائے، پھر حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بچپن کا حال بیان فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بچپن کا حال کا ذکر فرمایا، اور پھر نفخ روح کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک کا پورا واقعہ بیان کیا۔ بوقت ولادت حضرت مریم علیہ السلام کے درد زا پریشانی اور جملہ کیفیات کا ذکر کیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا اس مقام کا بیان کیا، حضرت مریم علیہ السلام کو اس وقت قدرت الہیہ سے جو خوراک کھجوریں اور پانی مہیا کیا گیا اس کا بیان کیا، حتیٰ کہ ان کی قوم کے طعنے، آپ کی خاموشی اور اشارے سے جو ابوالغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا اور آپ علیہ السلام کا ابتدائی کلام جو آپ نے گہوارے میں کیا، سب کچھ بیان فرما کر ارشاد ہوا، ذَلِکَ عیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِی فِیہِ یَمْتَرُونَ۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دو جملوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے اور متولد ہونے کا بیان فرما سکتا تھا، مگر اس نے اپنے پیاروں کی ولادت کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور اس عمل کو ہمارے لیے قرآنی حکم اور اپنی سنت بنا دیا۔ پھر کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا پیارا اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے انبیاء اکرام کی ولادتوں کا فقط بیان فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مطہرہ کی نسبت سے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر ولادت مکہ کی قسم کھائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اور رہن سہن کی قسم کھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یا جد امجد کی قسم کھائی گئی، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود ہونے کی قسم کھائی گئی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نسب مبارک اور میلاد پاک کا بیان بصورت قسم آ گیا۔ یہی سنت ہم نے اس مضمون میں اپنے پیش نظر رکھی ہے۔ اگر قلب سلیم ہو تو اسی قدر قسم کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر موجودہ زمانے تک ہر دور میں اسلاف اور بزرگان دین اپنے اپنے طریقے اور ذوق و تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک کا ذکر کرتے رہے اور اس پر مختلف رسائل، کتابیں لکھتے رہے اور ولادت مطہرہ کے واقعات اور عجائبات روایت کرتے رہے، محافل اور مجالس میں انہیں پڑھ کر، سن کر اور سنا کر ایمان اور محبت کی تازگی کا سامان فراہم کرتے رہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ اس مبارک اور محبوب عمل سے خالی نہیں رہا، اس لیے حضور الہی میں التجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دولت عظمیٰ سے
خیرات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔